جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ، سب کو پتا ہے، بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی۔ اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔ جائیں گے حضور کی امت، سنت کے ساتھ جائیں گے، لیکن تم یاد کرو کہ اچانک اگر ملک الموت آئے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ حضور پوچھیں کہ کیا تو میرا امتی ہے؟ کیا ہے تیرے جسم پر میری علامت؟ کیا دکھاؤ گے؟ اس لیے بدلو، آج اپنی زندگی کو بدلو اور آج چلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عزم کر کے اٹھتے ہیں، آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں؟ اگر وہ عطا کرنے پر آئیں تو عطا ضرور کریں گے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، آقا بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ۔ لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا دے، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا، تمہارا تو یہی ہوگا، اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وقت۔ حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی، اس بلال حبشی کو دیکھو، مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے، مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے گھر کا بن سکا، نہ اپنے قوم کا، نہ اپنے دین کا، نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا۔ کہاں سے وہ قبول کریں گے؟ وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے، تجھے کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ ہاں اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم کو وہاں تک پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگے، اور پیچھے جاؤ اتنا پیچھے کہ حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگے، اور پیچھے جاؤ اتنا کہ عمر ابن خطاب کی عدالت کا منظر نظر آنے لگ جائے، اور پیچھے جاؤ اتنا کہ صدیق اکبر کا حق کو اور ان کا بیان سنائی دینے لگ جائے، اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں پہنچو اپنے کانوں سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے۔ کہ آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔
آئے گا, اچھا وقت بھی آئے گا. اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں. صبح تو ہونی ہے, اجالا تو آنا ہی ہے. لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمے رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے. اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا, حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا. سنیوں, آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں, لوٹ لی گئی, ختم ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر, مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں, کبھی ضرورت نہیں. اگرچہ ہمارا گھر, ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو. حضور پاک نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات, نظر اٹھا کے بھی نہیں دے. اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. ارے سب حالات ہو گئے, ابھی ختم ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میرا نوٹ کر کے یاد رکھو, کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی. مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی. تاریخ گواہ ہے کعبے کے اندر 360 رکھے تھے تب بھی کعبہ کعبہ ہی. عاشقوں کو ہر زمانے میں یاد رکھا جاتا ہے. مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولروی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں, جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھے کتی جاریا. اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں